شوگر یا دل کی بیماری سے بہت پہلے آپ کی باڈی میں چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں محسوس ہونے لگتی ہیں، لیکن جب آپ معمول کے بلڈ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو سب کچھ نارمل نظر آتا ہے۔ اس لیے قدرتی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ان میں سے کئی وارننگز آپ کی آنکھوں کے بالکل سامنے ہوتی ہیں مگر آپ دیکھ نہیں پاتے، اور ایک مضبوط ترین وارننگ ایسی جگہ پر ظاہر ہوتی ہے جہاں پر آپ کو دیکھنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ میرا نام سعید ملک ہے، میں ایک سرٹیفائیڈ لائف کوچ اور ہیلتھ کوچ ہوں۔ 15 سال تک آسٹریلیا میں لوگوں کو صحت مند زندگی گزارنے میں مدد کر چکا ہوں۔ اس چینل پر ہم خاص طور پر دیسی لوگوں میں پیٹ کی چربی اور انسولین ریزسٹنس کے حقیقی میٹابولک اسباب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے پر آپ ان 5 علامات کے بارے میں جان پائیں گے جو آپ کے جسم میں شوگر کی بیماری کی ڈائگنوسس سے 10 سے 15 سال پہلے ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ جب آپ انہیں سمجھ لیتے ہیں تو آپ اپنے میٹابولزم کو بالکل مختلف انداز میں دیکھتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو ایسا ٹیسٹ بھی بتاؤں گا جس سے آپ جان پائیں گے کہ انسولین ریزسٹنس شروع ہو چکی ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس صرف اسی وقت مسئلہ بنتی ہے جب شوگر لیول بڑھتا ہے، لیکن حقیقت میں آپ کے جسم میں میٹابولک خرابی کئی سال پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کی باڈی کئی سالوں تک زیادہ انسولین بنا کر بلڈ میں شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھ سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہو رہا۔ اس کو میں ایک سادہ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی کے گھر کے اخراجات 1 لاکھ روپیہ ہیں۔ جب تک وہ یہ رقم کماتا رہتا ہے اور گھر والوں کو دیتا رہتا ہے تو سب کچھ نارمل لگتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ اس کو جوا کھیلنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس عادت کو چھپانے کے لیے وہ پہلے سے زیادہ کام کرتا ہے تاکہ گھر والوں کو شک نہ پڑے۔ وہ ان کو 1 لاکھ روپیہ باقاعدگی سے دیتا رہتا ہے۔ اس مثال میں 1 لاکھ روپیہ آپ کی بلڈ شوگر ہے، اور اضافی محنت ایسے ہی ہے جیسے آپ کا پینکریاز شوگر لیول کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ انسولین بناتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نقصانات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں مزید چھپانا ممکن نہیں رہتا اور مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ انسولین ریزسٹنس بھی بالکل اسی طرح کام کرتی ہے۔ شوگر لیول کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری باڈی زیادہ انسولین بناتی رہتی ہے، اور آخر کار ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا پینکریاز اس کو برقرار نہیں رکھ پاتا اور یہ ٹیسٹوں میں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے، اور تب بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے۔ اس ڈائگنوسس سے پہلے جب آپ کا شوگر لیول نارمل رہتا ہے لیکن انسولین کا لیول ہائی رہتا ہے، اگر آپ اس کو روک نہیں پاتے تو نہ صرف آپ کو شوگر کی بیماری لگ سکتی ہے بلکہ کئی اور خطرناک میٹابولک بیماریوں کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی علامات ہیں جو اس وقت بھی آپ میں موجود ہوتی ہیں جب آپ کا بلڈ شوگر کا لیول ٹیسٹوں میں نارمل آ رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ لنچ کے 2 گھنٹے بعد توانائی میں واضح کمی محسوس کرتے ہیں۔ ان کا فوکس کم ہو جاتا ہے اور کام جاری رکھنے کے لیے انہیں چائے یا کافی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اکثر یہ اس لیے ہوتا ہے کہ لنچ کے بعد آپ کا انسولین لیول بڑھ جاتا ہے، جو کہ بلڈ شوگر کو چند گھنٹوں میں نیچے لے آتا ہے، جس سے آپ توانائی کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ ایک اور پیٹرن جو لوگ محسوس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد بھوک حیرت انگیز طور پر جلد واپس آ جاتی ہے۔ آپ پیٹ بھر کر کھاتے ہیں لیکن 2 گھنٹوں میں ہی دوبارہ کھانے کی خواہش محسوس ہوتی ہے۔ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے آپ کے باڈی سیلز انسولین کی بات سننا چھوڑ دیتے ہیں۔ جو کھانا آپ نے تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا اس سے بننے والا گلوکوز آپ کے خون میں ابھی تک موجود ہے، لیکن انسولین اسے باڈی سیلز میں داخل نہیں کر پاتی جہاں پر اس کی ضرورت ہے، اور جب سیلز کے اندر توانائی کی کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ کا دماغ دوبارہ بھوک کا سگنل بھیج دیتا ہے۔ اکثر لوگ یہ چیز اس وقت محسوس کرتے ہیں جب ان کی خوراک میں روٹی، چاول، میٹھا یا دوسرے کاربوہائیڈریٹس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ایک اور بہت بڑی علامت کمر کے ارد گرد چربی کا جمع ہونا ہے۔ انسولین کا لیول ہائی ہونے کی وجہ سے آپ کے اندرونی اعضاء کے ارد گرد چربی جمع ہوتی رہتی ہے، جس کو وسرل فیٹ کہا جاتا ہے، اور جب تک انسولین کا لیول ہائی رہتا ہے
آپ کی باڈی اس چربی کو جلا نہیں پاتی۔ اسی لیے کچھ لوگ واکنگ یا ایکسرسائز سے اپنے بازوؤں یا ٹانگوں پر سے تو چربی کم کر لیتے ہیں، لیکن ان کا پیٹ کم نہیں ہوتا۔ انسولین کی کچھ علامات نہ تو نارمل بلڈ ٹیسٹ میں آتی ہیں اور نہ ہی آپ کا باڈی ویٹ ان کے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ اس کی بجائے یہ ایسی تبدیلیوں میں نظر آتا ہے جس کو لوگ میٹابولزم سے عام طور پر نہیں جوڑتے۔ آپ کا قد اور کمر کے سائز کا تناسب انسولین ریزسٹنس کی ایک واضح علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی ویسٹ کو بیلی بٹن پر سے ناپیں تو اس کا سائز آپ کے قد کے ہاف سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ کا قد 5 فٹ 8 انچ ہے تو آپ کی ویسٹ 34 انچ سے کم ہونی چاہیے۔ اگر یہ اس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہو سکتی ہے۔ وہ حیران کن جگہ جہاں پر انسولین ریزسٹنس کی علامت واضح ہو سکتی ہے وہ آپ کی سکن ہے۔ گردن کے ارد گرد، بغلوں کے نیچے یا کونیوں کی اندرونی سائڈ پر انسولین ریزسٹنس والے لوگوں میں سکن ٹیگز نظر آتے ہیں۔ انسولین چونکہ ایک گروتھ سگنل کے طور پر بھی کام کرتا ہے، اس لیے انسولین کا لیول جب لمبے عرصے تک ہائی رہتا ہے تو سکن میں یہ تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس ٹیسٹ کی طرف جس سے آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ میں انسولین ریزسٹنس ہو چکی ہے یا نہیں، اور اس ٹیسٹ کو HOMA-IR کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ آپ کسی بھی اچھی لیبارٹری سے کروا سکتے ہیں۔ اگر ریڈنگز 1.9 سے زیادہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہو چکی ہے۔ انسولین ریزسٹنس کو ریورس کرنے کے لیے کوئی دوائی نہیں بنی، اس لیے اکثر ڈاکٹر اس ٹیسٹ کو ریکمینڈ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ واقعی شوگر کی بیماری اور دوسری کئی خطرناک میٹابولک بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ براہ کرم اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ انسولین ریزسٹنس کو آپ اپنا لائف سٹائل تبدیل کر کے بڑی آسانی سے ریورس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس کو کیسے ریورس کیا جا سکتا ہے تو میری یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔